الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلیشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور موٹو is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ معزز اساتذہ کرام، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 4 کے باب پنجم کے حاصلات تعلم پڑھنے جا رہے ہیں۔ گوہر اسلامیات کلاس 4 کا 5واں باب، اس کا عنوان ہے حسن معاشرت و معاملات۔ اس باب میں 3 اسباق ہیں۔ پہلا سبق جس کا عنوان ہے دیانت داری، یہ سبق گوہر اسلامیات کلاس 4 کے صفحہ نمبر 66 پر موجود ہے۔ معزز اساتذہ کرام، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیانت داری کا مفہوم سمجھ سکیں، تمام معاملات میں دیانت داری کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، دیانت داری اور بد دیانتی میں فرق کر سکیں، دیانت داری کے معاشرتی اور معاشی اثرات سے آگاہ ہو کر دیانت داری کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں، سیرت طیبہ کی روشنی میں دیانت داری کی مثالیں جان سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو سچائی اور دیانت داری اپنانے کی ترغیب بھی دیجیے۔ طلباء کے سامنے بد دیانتی کے معاشی اور معاشرتی نقصانات پر گفتگو بھی کیجیے۔ معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 4 کے باب پنجم کا دوسرا سبق جس کا عنوان ہے حقوق العباد یعنی خدمت خلق، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں خدمت خلق کا مفہوم سمجھ سکیں، خدمت خلق کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، روزمرہ زندگی میں خدمت خلق کی مختلف صورتوں کے متعلق آگاہ ہو سکیں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی روشنی میں خدمت خلق کے واقعات جان سکیں، دور حاضر کے مسائل کا ادراک کرتے ہوئے خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور عملی زندگی میں خدمت خلق کی صفت کو اپنا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محترم اساتذہ، طلباء کو بتائیں کہ معاشرے میں کون سے مسائل ایسے ہیں جن کا حل خدمت خلق میں ہے۔ طلباء کو ایسی شخصیات کے بارے میں بتائیں جنہوں نے خدمت خلق کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 4 کے باب پنجم کا تیسرا سبق جس کا عنوان ہے وطن سے محبت یعنی ذمہ دار شہری، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وطن کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہو سکیں، وطن کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں اور وطن کی قدر کرنا سیکھ سکیں، ہم وطنوں کے ساتھ ہر قسم کی تفریق سے بالا تر ہو کر مثبت تعلقات رکھ سکیں، اپنے آپ کو ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے تیار کر سکیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان سے عملی طور پر محبت کر سکیں، روزمرہ زندگی میں جذبہ حب الوطنی کے ساتھ ایک ذمہ دار شہری کی خصوصیات اپنا سکیں، اچھے شہری کی ملکی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء سے وطن کی محبت کے بارے میں چند جملوں کی تقریر لکھوا کر تقریر مقابلے کا اہتمام کریں، طلباء کو ذمہ دار شہری کی خصوصیات کے بارے میں مزید بتائیں، طلباء کو بتائیں کہ ہم اپنے ہم وطنوں کے ساتھ مثبت تعلقات کیسے رکھ سکتے ہیں،
معزز اساتذہ کرام، نسل نو کی تعمیر سیرت پہ خوب توجہ دیجئے، بہت زیادہ محنت کیجئے، کیونکہ یہی ہمارا مستقبل ہے اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ امید کرتا ہوں میری چند ایک گزارشات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔